بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی تقدیر کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کو دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کرے رشتوں میں مخلص رہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ ہر انسان بیزار ہے زندگی سے، اور ہر انسان لمبی زندگی کی چاہ رکھتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں، مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھ کوشش کر ڈالیں لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہے، اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن دیتی ہے۔ انسان کے دل توڑنے کا کفارہ صرف اس سے معافی مانگنے پر ہی پورا ہوتا ہے۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر انسان کیا چیز ہے؟ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی اصلیت جانتے ہوئے بھی باتیں اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ جب تعلق توڑنے ہوں تو مصروفیت لوگوں کا اہم بہانہ بن جاتی ہے۔ انسان کی دو چیزیں درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کی نماز اور اس کی زبان۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اعتبار ضرور کرے دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ صبر کا تو پتہ نہیں، پر اتنی سمجھ آ گئی ہے جو آپ کا نہیں اس کے پیچھے بھاگ کے خود کو نہ تھکاؤ۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہے۔
ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہے۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہم اتنے برے ہیں؟ وقت اور حالات ہر جذبات اور ہر ایک رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مت سوچو کہ کون کب کہاں کیسے بدل گیا اور کنارہ کر گیا، بس یہ سوچو کیا دے گیا، کیا سکھا گیا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی ہی سوراخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر نہیں جایا کرتے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ کرتے ہو۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ دنیا کے سارے سکون ایک طرف، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد والا سکون ایک طرف۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے، آمین۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، بے شک وہی اللہ ہے۔ سنو، وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ اور اللہ سے بڑھ کر تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک، سب جہانوں پر قادر اللہ سے تعلق بناؤ۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں
آسان فرما، آمین۔